خرج الی الصلاۃ، پھر نماز جمعہ کے لیے وہ نکلے گھر سے حاضر ہو جائے، سبحان اللہ، اور پھر فرمایا وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ، دو بندوں کے درمیان سے نہ گزرے۔ اب اس میں بھی ایک چیز کیا ہوتی ہے کہ بعض اوقات نمازی بیٹھے ہوتے ہیں، لوگ گزر کر بیچ سے کاندھے ٹاپ کر آ رہے ہوتے ہیں، یہ نہ کیا کریں، کیونکہ آپ بہت سارے لوگوں کو ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں۔ اور حدیث میں بھی یہ ذکر آیا کہ دو بندوں کے درمیان سے نہ گزرے، جدھر جگہ ملتی ہے بیٹھ جائے، وہ الگ بات ہے، جب نماز کا وقت شروع ہوگا تو صفیں درست ہو جائیں گی، لیکن بعض لوگ سب کو اوپر سے کاندھے پھلانگتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں، جتنوں کو کاندھا پھلانگیں گے ان کا بیان سننا ڈسٹرب ہو جائے گا۔ اور جب شریعت کی بات ہو رہی ہوتی ہے نا، اس میں ایک احتیاط اس لیے کرنی ہوتی ہے کہ کبھی جائز کو وہ ناجائز نہ سمجھ جائے، حلال کو وہ حرام نہ سمجھ جائے، کیونکہ آپ نے اس کے کاندھے سے جب آپ نے اوپر سے آنا ہے تو اس سے ڈسٹرب ہونا ہے اور وہ بیان کو مس کر جائے گا۔ تو حدیث میں کیا فرمایا؟ دو بندوں کے درمیان سے نہ گزرے، اور پھر فرمایا امام کا کلام پوری توجہ کے ساتھ سنے، اس کے جمعے سے جمعے تک کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اس میں 3 دن کا مزید اضافہ ہے، غفر لہ من الجمعۃ الی الجمعہ وزیادۃ 3 ایام، یعنی گویا تقریباً 10 دن کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اگر بندہ یہ عمل کر لے۔ میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں، کرنا کیا ہے؟ جمعے کے دن غسل کرنا ہے، بہترین خوشبو لگائیں، اچھے کپڑے پہنیں، پوری توجہ کے ساتھ نماز جمعہ کے لیے جب آئیں تو دو بندوں کے درمیان سے نہ گزریں، پھر فرمایا پوری توجہ کے ساتھ امام کا بیان خطبہ سنیں، اور پھر کیا ہوگا انشاءاللہ تقریباً 10 دن کے گناہ جو ہے وہ معاف کریں۔ جمعہ کی اہمیت تو سمجھو، اللہ تعالیٰ نے اس ایک دن کی گویا فضیلت کو بیان کرنے کے لیے قرآن پاک میں پوری سورہ جمعہ نازل فرمائی، اور اس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جب نماز کی اذان ہو جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ ذکر کی طرف دوڑو۔ لوگ پکنک کی طرف دوڑتے ہیں، لوگ معاذ اللہ غلط کاموں کی طرف جمعہ کے دن دوڑتے ہیں۔ ایسا نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی شدید ناراضی کا یہ سبب بنتا ہے۔ بہرحال کچھ کام جو جمعہ کے دن اسپیشل کرنے والے ہیں، ایک بہت ہی خاص کام جمعہ کے دن یہ کرنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو جمعہ کے دن، حدیث پاک کا مضمون ہے، 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی جمعہ کا دن خاص الخاص درود پاک پڑھنے کا دن ہے۔ ایک عشق والی بات بتا دوں، فضیلتیں تو اتنی ہیں، حدیثیں تو اتنی ہیں کہ جمعرات کی رات درود پڑھنے والے کو یہ ملتا ہے، جمعے کے دن پڑھنے والے کو یہ ملتا ہے، یہ ساری فضیلتیں۔ عشق والی بات بتا دیتا ہوں جو غلام مصطفیٰ کے لیے وہی کافی ہے۔ آقا فرماتے جس کا مضمون ہے اور دنوں میں جب بندہ درود پڑھتا ہے تو فرشتے مجھ تک درود پہنچاتے ہیں، مگر جمعہ کے دن جو درود پڑھتا ہے میں خود سماعت کرتا۔ یعنی جمعہ کا دن ڈائریکٹ ڈائلنگ کا دن ہے، ادھر میں نے درود پڑھنا ہے، ادھر میرے آقا نے سماعت کرنا ہے۔ مل کر محبت سے درود پاک پڑھ لو، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جمعہ کے دن تو کام ہی یہ ہونا چاہیے، تسبیح ہاتھ میں اور درود پاک کا ورد جتنا ہو سکے، جمعرات کی رات سے جمعے کی مغرب تک جتنا ہو سکے آپ درود پاک پڑھیں۔ جو پورا ہفتہ نہیں پہنتے نا امامہ، ان سے بھی میری گزارش ہے کم از کم جمعے کو باندھ دیا۔ بہت سارے لوگوں کا دل جو ہے وہ مسجد میں نہیں لگتا۔ مسجد میں پہلے کیوں جاؤں بھائی، اتنا انتظار کرنا پڑے گا، بیان سننا پڑے گا، نماز تو دیر سے ہی ہونی ہے نا۔
یہاں بہت سارے لوگ بالکل جماعت کھڑی ہو جائے اس کے بعد آتے ہیں، کچھ لوگ رکوع میں امام صاحب چلے جائیں پھر آتے ہیں، اور جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے ویسے ہی نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی احساس یہ ہوتا ہے، وہ ایسا لگتا ہے، محسوس یہ کرواتے ہیں کہ مسجد میں لوگوں کا دل نہیں لگتا. اور روایتوں میں مومن کی مثال دی گئی کہ مومن مسجد میں ایسا ہوتا ہے جیسا پانی کے اندر مچھلی ہوتی ہے. فش ان دا واٹر، مچھلی پانی میں کتنا پرسکون ہوتی ہے، اور مچھلی کو پانی سے نکال دیں تو بے چین بے قرار تڑپتی رہتی ہے. مگر بدقسمتی کے ساتھ بہت بڑی اکثریت ہماری وہ ہے کہ وہ مسجد کے اندر اس طرح ہوتی ہے جیسے مچھلی پانی کے باہر ہے، بے قرار بے چین گھڑی دیکھتے رہیں گے، یار کب اذان ہوگی، کب جماعت ہوگی. کبھی امام صاحب 1 منٹ لیٹ ہو جائے، 2 منٹ لیٹ ہو جائیں تو امام صاحب کو پکڑ لیں گے، حضرت 2 منٹ آج آپ نے لیٹ جماعت شروع کی. امام صاحب 1-2 منٹ لمبی نماز پڑھا دیں، دعا طویل کر دے، اس پر اعتراض کرنے والے اعتراض کر رہے ہوتے، حضرت آج آپ نے 2 منٹ لمبی دعا کرا دی. اللہ کے بندو 1-2 منٹ زیادہ اللہ کے گھر میں بیٹھنے کو ملا نا، شکر ادا کرو. اچھا یہی بندہ باہر چائے کی دکان پر گھنٹوں بیٹھ جائے گا دوستوں کے ساتھ، وہاں کوئی ٹائم نہیں دیکھنا، مسجد میں 2 منٹ زیادہ کیوں گزرے اس پر اعتراض شروع ہو جاتا ہے. اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہوا؟ کہ دل مسجد میں نہیں لگ رہا. جس کا دل مسجد میں نہ لگے وہ اپنے دل کا علاج کرائے، کیونکہ مسجد کس کا گھر ہے؟ بتاؤ نا. اچھا آپ کے گھر میں بغیر اجازت کوئی آ سکتا ہے؟ دروازہ کھٹکھٹائے کہ آج آپ کے گھر میں رہوں گا، آپ کہیں گے کون ہو بھائی، میں تو جانتا ہی نہیں. جب میرے اور آپ کے گھر میں بے اجازت کوئی نہیں آ سکتا، اللہ کے گھر میں کیسے آئے گا؟ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں روز بلایا جاتا ہے. مسجد میں خود سے کوئی نہیں آتا، بلایا جاتا ہے. جو نہیں آتا نا، اب ماشاءاللہ یہ مسجد اتنی فل ہے کہ پیچھے بھی لوگ کھڑے ہیں. میں آپ سب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا صرف جمعہ کی نماز فرض ہے؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ عصر میں بھی مسجد فل ہوتی، مغرب میں بھی فل ہوتی، عشاء میں، فجر میں. اور جو لوگ کہتے ہیں نا یار میں مسجد نہیں جاتا، تمہاری بھول ہے. تم نہیں جاتے، تمہیں بلایا نہیں جاتا. تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو کہ اے اللہ مجھے روز اپنے گھر میں بلا، میں اتنا برا ہوں کہ مجھے پورا ہفتہ تیرے گھر میں آنے کا موقع نہیں ملتا. توبہ کر کے اللہ کو راضی کر کے مسجد میں آنا جانا باندھ لو. پنجاب والوں کی ایک بات بڑی مشہور ہے، میں تو جب بھی پنجاب آتا ہوں، باقی شہروں میں بھی ماشاءاللہ ایسا ہے کہ مہمان نواز ہوتے ہیں، جب بھی آئیں بڑا خیال کرتے ہیں مہمانوں کا، ٹھیک ہے نا. تو جب آپ کے گھر کوئی آتا ہے کیا کرتے ہو؟ مہمان خوش ہو کر جائے. ایسا ہی ہے نا، اگر آپ کے گھر پہ کوئی مہمان آتا ہے آپ کیا کہتے ہیں؟ یار مہمان راضی ہو کے جائے. اب مہمان کو کچھ تحفہ بھی دے کے بھیجتے ہیں. ایسا ہی ہے، جب اللہ کے گھر پر کوئی آئے گا تو اللہ اسے جولی بھر کر نہیں بھیجے گا، اسے خوش کر کے نہیں لوٹائے گا. خوش نصیب ہے وہ لوگ جو مسجد میں روز آتے ہیں، بیٹھتے سکون سے ذکر و اذکار پڑھتے ہیں. ارے دنیا میں کسی کے گھر جاؤ وہ تحفے کے ساتھ بھیجتا ہے، اللہ کے گھر میں آئیں گے وہ جھولیاں بھر کے لوٹائے گا. تو نیت کر لیں انشاءاللہ. پہلی نیت تو یہ کر لیں کہ اب انشاءاللہ 5 نمازیں مسجد میں باجماعت ادا کریں گے. جمعہ کا دن کوئی عام دن نہیں ہے، یاد رکھیے گا. جمعہ کا دن ایک بڑا خاص دن ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر ایک خاص کرم کیا ہے کہ ہمیں ہر ہفتے یہ دن عطا فرمایا ہے. جمعہ کے دن کچھ خاص اعمال کرنے والے ہیں، وہ بھی عرض کرتا ہوں، لیکن جمعے کی پہلے اہمیت کو سمجھیے کہ جمعہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث اور روایتوں کے ذریعے علماء نے بتایا کہ جمعہ یوم العید ہے. جمعہ سب دنوں کا سردار ہے.
جمعہ کے روز جہنم کی آگ نہیں سلگائی جاتی، جمعہ کی رات دوزخ کے دروازے نہیں کھلتے، جمعہ کو بروز قیامت دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا۔ جمعہ کے روز مرنے والا خوش نصیب مسلمان شہید کا رتبہ پاتا ہے اور عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کو حج ہو تو اس کا ثواب 70 حج کے برابر ہے، کیونکہ جمعے کی ایک نیکی کا ثواب 70 گنا ہے، ملٹی پلائی بائی 70۔ ہم کہتے ہیں یار فلاں جگہ اسکیم لگی ہوئی ہے بھائی، 50% ڈسکاؤنٹ، 20% ڈسکاؤنٹ، زیادہ ڈسکاؤنٹ ہو تو سردی میں گرمیوں کا سامان خرید لیتے ہیں، کیوں یار کام آئے گا بھائی، ابھی اسکیم لگی ہوئی ہے۔ گرمی میں سردی کا سامان، ارے بھائی گرمی میں جیکٹ لے آئے، اس لیے لایا آدھی قیمت میں مل رہی تھی۔ دنیا کا فائدہ ہے تو فوراً خرچہ کر لو گے۔ ہر جمعے ایک نیکی ملٹی پلائی بائی 70 ہو کے مل رہی ہے۔ بتاؤ نا ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ ہم جمعے کو درود زیادہ پڑھتے، قرآن زیادہ پڑھتے، نفل زیادہ پڑھتے، صدقہ و خیرات کرتے، مریضوں کی عیادت کرتے، جو نیکی پورے ہفتے میں کرنی تھی وہ نیکی ہم جمعے کے دن کرتے، تاکہ ملٹی پلائی بائی 70۔ کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، جب دھاگا سستا ہوتا ہے ہم دھاگا لے لیتے ہیں، جب کپڑا سستا ہوتا ہے ہم کپڑا لے لیتے ہیں کہ یار سیزن میں اس کا ریٹ بڑھ جائے گا۔ اللہ نے ہر جمعے کو تمہیں سیزن دیا ہے نیکیاں کمانے کا۔ جمعے کی چھٹی اسلامی ممالک میں کیوں تھی؟ یہ عبادت کی چھٹی تھی، مگر میرا مشاہدہ یہ ہے نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا کے کئی ملکوں میں جہاں جمعہ کی چھٹی ہے نا، وہاں جمعرات اور جمعے کو زیادہ گناہ ہوتے ہیں، زیادہ فلمیں دیکھی جاتی ہیں، زیادہ ڈرامے دیکھے جاتے ہیں، زیادہ آؤٹنگ ہوتی ہے، زیادہ معاذ اللہ حرام کاریاں ہوتی ہیں، کیونکہ چھٹی ہے نا۔ یہ تو نہ سوچا کہ یہ دن کون سا ہے، حالانکہ جمعرات کی رات اور جمعے کا دن یہ خاص قبولیت کی گھڑیاں ہیں، دعاؤں کی گھڑیاں ہیں، مغفرت کی گھڑیاں ہیں، رحمتوں کے نزول کا وقت ہے۔ مگر بدقسمتی سے مسلمان جمعرات اور جمعے کو زیادہ گناہ کرتا۔ اور جو میں نے آپ کو مفتی احمد یار خان نعیمی کا قول سنایا کہ جمعے کے دن کی ایک نیکی ملٹی پلائی بائی 70 گناہ ہے، وہاں ایک گناہ کرنا وہ بھی ملٹی پلائی بائی 70 ہو جاتا ہے۔ یعنی جمعے کے دن خاص طور پر گناہ سے بچنا ہے کہ یار اس دن تو کوئی غلطی نہ ہو جائے، عذاب بھی 70 گنا ہوگا۔ اب اس کو اور آسان کر کے سمجھا دیتا ہوں۔ کوئی شخص رضا آباد کی گلیوں میں معاذ اللہ گالی نکالے، غلط بات ہے، حرام ہے، مگر عیدگاہ مسجد میں آ کر گالی نکالے، آپ کہیں گے یار اللہ کے بندے اللہ کے گھر میں گالی نکال رہے ہو، سمجھ رہے نا؟ کوئی معاذ اللہ باہر میوزک چلائے، ناجائز ہے، مسجد میں آ کر چلائے، آپ گریبان پکڑ لیں گے، شرم نہیں آتی؟ اللہ کے گھر میں یہ کر رہے ہو، عذاب بڑھ جاتا ہے۔ جب مقام مقدس ہو تو عذاب اور غلطی شدید ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح مکہ شریف میں جاؤ، ایک نیکی حدود حرم کے اندر 1,00,000 نیکی کے برابر ہے، مگر وہ مقام اتنا مقدس ہے کہ وہاں ایک گناہ کیا جائے تو وہ گناہ بھی 1,00,000 گناہ کے برابر ہو جاتا ہے۔ میں ان تمام پاکستان کے علاقے والوں سے بات کر رہا ہوں، میں ان تمام ممالک کے لوگوں سے بات کر رہا ہوں جب جمعے کو چھٹی ہے، خدا را جمعرات کی رات کو ویکینڈ نائٹ بنا کر گناہ مت کرو۔ جمعہ کا دن اللہ کو ناراض کرنے والے کام نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ پورا ہفتے کی خطائیں ایک طرف، جمعے کو کی گئی خطائیں اور اس کا عذاب ایک طرف ہو جائے، اللہ سخت ناراض کہیں ہم سے نہ ہو جائے۔ تو خدا را اگر جمعہ کو چھٹی ملی ہے تو اس کو عبادت میں گزارو، اس کو غنیمت جانو۔ اب ذرا روایت سننا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بے شک اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے جمعہ کے دن امامہ باندھنے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔
اللہ اور اس کے فرشتے درود یعنی رحمت بھیجتے ہیں، تو جمعے کو تو امامہ باندھ لیا کرو، دل پر چوٹ کر دو، چوٹ کرنے کے لیے عیدگاہ مسجد میں اعلان ہو جائے کہ جو جو جمعے کے دن امامہ پہن کر آئے گا باہر جاتے جاتے 1000 کا نوٹ لیتا جائے۔ بتاؤ کوئی آئے گا بغیر امامے کے؟ باہر امامے کی دکانیں کھل جائیں گی، ارے بھائی عیدگاہ مسجد میں امامہ دو، جلدی سے 1000 روپے ملیں گے، جو مسجد میں بھی جگہ نہیں بچے گی 1000 روپے کے لیے۔ ادھر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں، بتاؤ نا دنیا کی قیمت کی کوئی کمپیرزن ہے؟ تو جمعے کو تو امامہ پہلے نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آگے چلیں، روایت سن لیجئے، حضرت حمید عبد الرحمن رحمت اللہ تعالی نے اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جو شخص جمعے کے دن اپنے ناخن کاٹتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بیماری نکال کر شفا داخل کر دیتا۔ یہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں رزق میں بڑی تنگی ہے جناب، کاروبار بڑا مندہ ہے، تو مفتی امجد علی اعظمی لکھتے ہیں کہ جمعے کے دن ناخن ترشوانا مستحب ہے، ہاں اگر زیادہ بڑھ گئے ہوں تو جمعہ کا انتظار نہ کرے کہ ناخن بڑا ہونا اچھا نہیں، کہ ناخنوں کا بڑا ہونا تنگی رزق کا سبب ہے۔ بڑے بڑے لڑکوں نے بھی لڑکیوں نے بھی ناخن بڑھائے ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں جناب روزی میں تنگی آ گئی، کاروبار مندہ ہو گیا، گھر میں بڑا پرابلم ہے، تو ناخن بڑھانا بھی یہ تنگی رزق کا ایک سبب ہے۔ سبحان اللہ۔ جمعے کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں الجمعۃ حج المساکین، یعنی جمعہ کی نماز مساکین کا حج ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ الجمعۃ حج الفقراء، جمعہ کی نماز غریبوں کا حج ہے۔ اور سبحان اللہ، مسجد میں ٹھہرنے کی بات ہو رہی تھی، امام غزالی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں جو شخص نماز جمعہ کے بعد اگر عصر کی نماز پڑھنے تک مسجد میں رہے اور اگر نماز مغرب تک ٹھہرے تو افضل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جس نے جامع مسجد میں جمعے کی نماز ادا کی وہیں رک گیا اور عصر کی نماز تک ٹھہرا رہا، اس کے لیے حج کا ثواب ہے، اور اگر وہیں رہ کر مغرب پڑھی اس کے لیے حج اور عمرے دونوں کا ثواب ہے۔ یہ ہے جمعہ کا دن، نیکیاں کمانے کا دن۔ تو کوشش کریں کہ یہ جمعہ کا دن خاص نیکیوں میں، عبادت میں، اللہ کی رضا والے کاموں میں گزاریں۔ بیٹے اسلامی بھائیوں، جب بھی محرم کا مہینہ آتا ہے ہمیں خاص کربلا والوں کی یاد دلاتا ہے۔ تاریخ دنیا میں ایسی ظلم کی داستان کبھی نہ ہوئی ہوگی کہ نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن کو فرمائیں میرے پھول، ان کے ساتھ جو ظلم کیا گیا کربلا کے میدان میں 3 دن بھوکا اور پیاسا رکھ کر پورے قافلہ امام حسین کو شہید کیا گیا، ایک عجب داستان ہے، جب بھی سنے آنکھیں اشکبار اور دل بے قرار ہو جاتا ہے۔ مگر میں واقعہ کربلا سنانے کی بجائے، وہ تو آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، مجھے اور آپ کو اس واقعے سے سیکھنے کو کیا ملا؟ مجھے اور آپ کو کربلا پیغام کیا دیتا؟ کبھی کبھی عقل حیران ہو جاتی ہے کہ جناب کلمہ پڑھنے والے بھی ایسا کر سکتے ہیں؟ وہ لوگ کلمہ بھی پڑھتے تھے، وہ لوگ اذان بھی دیتے تھے، وہ لوگ نماز بھی پڑھتے تھے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، نبی پاک کا امتی کہتے تھے، اس قدر شدت، ایسا ظلم، 6 ماہ کے علی اصغر کے گلے پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خنجر چلانا، تیر چلانا، امام حسین جن کے بارے میں نبی پاک فرمائیں یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، یہ وہ نواسہ رسول جنہوں نے نبی پاک کے کاندھوں پر سواری کی، اور پیارے آقا کے خاندان کے لوگوں کو اس طرح شہید کرنا یہ پاسبل کیسے؟ کبھی کبھی عقل جو ہے نا وہ کام نہیں کرتی، مگر پھر علماء جواب دیتے ہیں کہ ریزن کیا تھا، ایسا ظلم کرنے پر وہ لوگ کیسے آمادہ ہو گئے؟ یہ بڑی خطرناک بات کرنے چاہ رہا ہوں، اور یہ ریزن پتا ہونے کے بعد، یہ وجہ معلوم ہونے کے بعد میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
दो भूखे भेड़िए बकरियों के रेवड़ में छोड़ दिए जाए, बकरियों का एक पूरा हॉल जा रहा हो और दो भूखे भेड़ियों को उस रेवड़ में छोड़ दिया जाए, वो इतना नुकसान नहीं पहुंचाते जितना कि माल और मर्तबे का लालच इंसान के दीन को नुकसान पहुंचाता है। जरा सोचिए, एक और जगह हजरत सैयदना हसन बसरी रज़ियल्लाहु तआला से मुरसलन मरवी है कि दुनिया की मोहब्बत हर बुराई की जड़ है। अब जरा आज के दौर में देखते हैं, कभी कभी लोग कहते हैं कि कैसे हो गया, ये इतना बड़ा जुल्म कैसे कर दिया। अरे उनको इक्तिदार का नशा था। इब्ने साद को, इब्ने जियाद ने वहां शिमर को और जितने लोग करबला के मैदान में मौजूद थे उनको लालच दिया था कि ये काम करो, तुम्हें हुक्मरानी मिलेगी, पैसे मिलेंगे, इतना माल मिलेगा। माल की लालच, इक्तिदार की लालच आई, आंखों पर ऐसा पर्दा पड़ा कि जुल्म की दास्तान रकम कर दी। लेकिन क्या आज ऐसा नहीं हो रहा? थोड़े पैसे के लिए मुसलमान की मौत का सबब नहीं बन रहा है। आज मिलावट करने वाला क्या कर रहा है? जो मादअल्लाह छोटे थोड़े से सिक्कों के लिए दवाई में मिलावट कर देते हैं। अरे दवाई तो जान बचाने के लिए थी ना। मुसलमान कहलाने वाले आए दिन पकड़े नहीं जाते खाने पीने की चीजों में क्या मिला रहे हैं। जनाब कोई पत्ती के अंदर बुरादा मिला रहा है, कोई चीनी के अंदर क्या मिला रहा है, कोई क्या मिलावट कर रहा है। ये क्या हो रहा है? चंद सिक्कों की खातिर भूल गए। याद रखना, ये दुनिया की लालच और ये थोड़े सिक्कों के लिए किसी दूसरे का बेड़ा गर्क होता हो तो हो जाए, यही तो यजीदी तरीका था ना, यही तो यजीद वालों का अंदाज था। आज कहते मैं पंजतन का गुलाम हूं, मैं इमाम हुसैन का चाहने वाला हूं, हर साल मुहर्रम में लंगर बनता है मेरे घर में, इमाम हुसैन की नियाज दी जाती है। अरे जनाब हम तो बहुत बड़ी सबील लगाते हैं। सारी चीजें एक तरफ, बताओ लालच छोड़ी कि नहीं है? ये लालच तो यजीदियों का काम था ना। क्या इमाम हुसैन ने माअल्लाह लालच की थी जो तुम करने बैठे हो? बस किसी तरह माल आना चाहिए। क्या नौकरी करने वाला, क्या कारोबार करने वाला, क्या ठेला लगाने वाला, ऐसा नहीं है करोड़पति आदमी बेईमानी करता है। जिसको जिधर मौका मिल रहा है ऊपर अलग फ्रूट दिखाएंगे, नीचे गला सड़ा फ्रूट थमा देंगे। क्या है ये? यजीदी तरीका है। माल के लिए अगले का नुकसान कर देना, ये यजीदी तरीका है। तुम कहते हो मैं इमाम हुसैन का गुलाम हूं। एक बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गल्ले वाले के पास से गुजरे और उसके गल्ले में हाथ लगाया और उसके गल्ले में हाथ अंदर डाल दिया तो वो गीला था। आका ने फरमाया ये गीला वाला ऊपर क्यों नहीं रखा? तो उस दिन बारिश हो गई थी। फरमाया अगर गीला हो भी गया तो गीला वाला ऊपर क्यों नहीं रखा? फिर वो तारीखी अल्फाज फरमाए, मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसने धोखा दिया वो हम में से नहीं। अब बताओ कौन है जो धोखा नहीं देता? जिसको जिधर मौका मिलता है किसी तरह पैसे आ जाए, किसी तरह माल आ जाए। हलाल हराम छोड़ो जनाब, सूद का कारोबार कर लेते हैं, रिश्वत का काम करते हैं, झूठ बोलकर मिलावट करके। क्या जवाब दोगे इमाम हुसैन को? और कहते हो मैं पंजतन का गुलाम हूं, करबला का मैदान और क्या पैगाम देता है? इमाम हुसैन जिस वक्त शहीद हुए उस वक्त सजदे के आलम में थे। करबला का वो सजदा पैगाम दे रहा है कि देखो नमाज कभी ना छोड़ना। पंजतन का गुलाम कहलाने वाला फजर कज़ा कर देता है, उसकी ज़ोहर चली जाती है, उसकी असर मगरिब चली जाती है और कहता है मैं तो पंजतन का गुलाम हूं। ये गुलामी है? नहीं मेरे पीछे इस्लामी भाई, करबला वालों की उस हालत में भी नमाज कज़ा ना हुई और तुम आज अपने नींद के अंदर नमाज कज़ा कर देते हो, खुद खेलते कूदते में नमाज कज़ा कर देते हो। कैसे वो दिखाएंगे हम इमाम हुसैन को कयामत के दिन? वो रात 9 मुहर्रम की रात, वो रात कैसे गुजरी थी जिसको शब आशूर कहते हैं। करबला वालों के खैमों में तिलावत हो रही थी, सजदे हो रहे थे, दुआएं हो रही थी और यजीद के कैंप में नाच गाने हो रहे थे, शराब हो रही थी, रंग रलियां मनाई जा रही थी।
مجھے بتاؤ آج ہماری راتیں کیسی ہیں؟ تلاوت کے ساتھ، نمازوں کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ، یا فلم و ڈراموں کے ساتھ، ناچ گانوں کے ساتھ، معاذ اللہ کچھ لوگوں کی شرابوں کے ساتھ، بدکاریوں کے ساتھ؟ بتاؤ نا یہ راتیں یزیدی طریقے والی ہیں یا حسینی طریقے والی ہیں؟ صرف زبان سے کہنا کافی ہے کہ میں پنجتن کا غلام ہوں؟ صرف زبان سے کہنا کافی ہے کہ میں امام حسین کا چاہنے والا، میری جان قربان؟ ارے جان تو بعد میں قربان کرو گے، وقت قربان کر کے نماز کو پڑھ لو۔ امام حسین کے مبارک سر کو جب یزیدی لشکر نیزے پر اٹھا کر جا رہا تھا تو وہ سر انور تلاوت کر رہا تھا۔ عبادت ہو تو ایسی ہو، تلاوت ہو تو ایسی ہو، سر شبیر تو نیزے پہ بھی قرآن سناتا ہے۔ امام حسین کا سر تو نیزے پر بھی تلاوت کر رہا ہے۔ اور جو پنجتن کے غلام ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اس سے پوچھو بھائی قرآن پڑھنا آتا ہے؟ قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا، پڑھنا تو دور کی بات، پڑھنے کی ایبیلٹی بھی نہیں ہے۔ یہ کیسی غلامی ہے؟ پوچھو نا اپنے آپ سے۔ شربت پلانا، نیاز کرنا، نعرے لگانا بلا شبہ اچھی بات ہے، میں ڈسکریج نہیں کر رہا، مگر حقیقی غلامی تو یہ ہے نا کہ قرآن پڑھ کر امام حسین کو ایصال ثواب کریں۔ تو آج یہ نیت کر کے جاؤ اس بار کا محرم ہماری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بن جائے۔ ہمارے دوست ہم سے پوچھیں یار تم 5 وقت کے نمازی بن گئے، خیر تو ہے، پہلے تو نہیں پڑھتے تھے؟ تو میں بتاؤں کہ الحمدللہ محرم آیا، میں پنجتن کا غلام ہوں۔ امام حسین نے سجدے میں نماز پڑھتے ہوئے سر کٹایا، میں نے بھی نیت کر لی میری اب کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ کوئی کہے یار پہلے تم بڑے غلط کام کرتے تھے، تم جناب حرام کماتے تھے، تم نے وہ کام چھوڑ دیا۔ آپ جواب دیں میں پنجتن کا غلام ہوں۔ کربلا والوں نے سر کٹا دیا، باطل کے آگے سر نہیں جھکایا۔ اب میں چند سکوں کے لیے اپنا دین و ایمان نہیں بیچوں گا، تھوڑا کماؤں گا، حلال کماؤں گا، سب چھوڑ دیا ہے، میں پنجتن کا غلام ہوں۔ آؤ نا پنجتن کی غلامی کو پریکٹیکلی ثابت کرو۔ اور آج یہ طے کر کے اٹھنا ہے، جمعہ کا دن ہے، برکت والا دن ہے، محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور مدد کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ اب اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں، مولا نیت کرتا ہوں مدد تو نے کرنی ہے۔